الفاتحہ۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ إلهي أنت إله عالم وأنا عبدك جاهل، أسألك أن ترزقني علما نافعا وفهما كاملا وطبعا ذكيا وقلبا صفيا حتى أعبدك ممبر رسول پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، مشائخ اعظام، خلفاء خاندان، شعراء اسلام اور برادران عزیز، سید شاہ صفی حیدر صاحب قادری برکاتی، سید سلطان حیدر، سید علی حیدر اور سید شایان حیدر، یہ تو میرے خون کے بچے ہیں اور میرے روحانی بھائیوں اور بیٹوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ المولى النبی الکریم علیہ وعلى آلہ افضل الصلاة واکرم التسلیم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایماں مددے، انتظار کرب تست من عینی را، اے خدا بی او خدا داں او خدا جو او خدا داں مددے۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم نی زنم، رمز شاہی برکت اللہ قطب عالم نی زنم۔ آج جب میں حضور اچھے میاں صاحب کے حجرے سے چلا، وکفا باللہ کی شہیدہ، آپ یقین جانیں یہ جو میرے سر پہ ہے یہ بہت بڑا بوجھ ہے، اس کے چلتے میں جس مشکل سے بات کر پا رہا ہوں آپ سے
یہ میرا رب جانتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ یہ 7 ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کے لباس ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قطبیت بخشی تھی، اور مجھ جیسے کمزور اور ناتواں، کہتے ہیں نا کہ 5 گرام کی مشین پر اگر آپ ٹنوں چیز ڈال دیں، مال رکھ دیں، تو اس چھوٹی سی مشین کا کیا حال ہوگا۔ میں تھوڑی سی ترتیب بار گفتگو کرنے سے اس وقت قاصر ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب میں اچھے میاں صاحب کے حجرے سے نکلا تو حکم ہوا کہ تجھے آج صرف ہمارے یہاں آنا ہے۔ یہ دل کا لگاؤ ہوتا ہے، یہ دل کی کھچاؤ ہوتا ہے۔ ہم کوئی کرامتی انسان نہیں ہے، یہ دل کا ایک حال ہوتا ہے، اور انہی کے وساطت سے اس گدی کی محافظت مجھے ملی۔ اس لیے طریقہ یہ تھا کہ ہر خرقہ پوشی کی رات مجھے حضور سید العلماء کی بارگاہ میں جا کر کشف کا عمل جو خاندانی ہے وہ کرنا ہوتا تھا۔ مگر آج اچھے میاں صاحب نے وہی حجرے سے کچھ اس ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آج تجھے صرف ہماری بارگاہ میں آنا ہے، تو ہم کہا تھا کہ فلاں دعا کرنی ہے، فلاں دعا کرنی ہے۔ میں الحمدللہ میں اپنے پیر بھائیوں کو یاد رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ مریدوں کے جیب میں نہیں ان کے دل پہ نظر رکھی جاتی ہے۔ ہمارے خاندان میں یہ خاندان عالی شان، یہاں پہ خلافت تو آج کل بہت لوگ خلافت دینے میں جلدی کرتے ہیں، وہ ہم کو بھی بہت بعد میں احساس ہوا اس بات کا کہ خلیفہ نہیں ہوتا ہے آج کے زمانے کا، بلکہ وہ کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے کہ جو مولانا صاحب یا پیر صاحب کو پروگرام دلوائے اور ان کے چندے میں بڑھوتری کروائے۔ ہمارے بزرگ خلافت ہی نہیں دیتے تھے، بہت دور کی بات ہے خلافت دینا۔ ہمارے بزرگ بیعت نہیں کیا کرتے تھے آسانی سے۔ ایک مرتبہ دور تھا حضرت صاحب البرکات کے بڑے بیٹے جن کا نام ہے آل محمد۔ آل محمد ان کا لقب ہے سند الموحدین۔ آل محمد صاحب اتنے شب بیدار عبادت گزار اللہ کے بندے گزرے ہیں کہ کثرت ذکر کی وجہ سے آپ کا تعلق گر گیا تھا، اور ایک راز کی بات بتا دوں کہ ماریرا کی جو گدی ہے وہ کوئی شہنشاہی کا سنگھاسن نہیں ہے، بلکہ یہ جو بھی اس کا محافظ ہوگا اس کو ساری انرجی اس میں سے سکیڑ لیتی ہے، ایبزارب کر لیتی ہے۔ ہمارے خاندان کی جو خاصیت میں نے پڑھی اپنے بزرگوں سے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نیچرلی ایک چیز چلتی ہے، اسے کہتے ہیں قوت سلب۔ قوت سلب کا مطلب ہوتا ہے کہ مرشد توجہ اتحادی کرے
اور اس توجہ اتحادی کے ذریعے جملہ جسمانی اور روحانی امراض کو باہر کھینچے. اور کیسے کھینچے؟ کھینچ کر وہ اپنے اندر سما لے. حضور آل محمد صاحب وہ ایسے ہی بزرگ تھے کہ جو جن میں قوت سلب بدرجہ اتم تھی. ان کے پاس کوئی آتا زبوں حال آتا، گرے ہوئے حال میں آتا، اور ایک توجہ سے اس کی دنیا پلٹ جاتی. یہی آل محمد صاحب تھے کہ جن کے زمانے میں یہ روایت مشہور ہے. میں آج ان کی یہ کلاه جو آپ لوگوں نے کہی ہے، یہ تمام ٹوپیاں آل محمد صاحب کی ہیں، جن کی وجہ سے یہ خانقاہ بڑی سرکار کہلاتی ہے. آپ بڑے بیٹے ہیں سید شاہ برکت اللہ کے، سند الموحدین. آپ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضور میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا خادم سے جاؤ اور یہ مہمان ہیں خانقاہ کے، ان کو لے جاؤ اور رات کے کھانے میں مچھلی دینا اور پانی مت دینا، اور انہیں کھانا دے کر کمرہ ان کا بند کر دینا، کنڈی لگا دینا. صبح فجر کے وقت کھولنا اذان ہوتا. تو آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کے اندر نمک زیادہ ہوتا ہے، جس سے انسان کو پیاس زیادہ لگتی ہے. تو وہ بندے نے مچھلی کھائی بڑے شوق سے، پانی نہیں میسر تھا تو وہ رات بھر پیاس میں تڑپا. دروازے کھٹکھٹاتا رہا، دروازے بجاتا رہا، مگر کچھ نہ ہو پایا. فجر کے وقت جب خادم نے کنڈی کھولی اور یہ بندہ باہر نکل کے آیا، چلاتا چنگھاڑتا کہ کیا یہ بد تہذیبی ہے تمہاری کہ اتنی بڑی بارگاہ کے خادم ہو کر تم میں یہ بنیادی اخلاق نہیں کہ تم مہمانوں کے ساتھ اس طرح کا ویوہار کرو. کھانا تو بہت اچھا دیا، ساتھ میں پانی نہیں دیا تم نے، جس کی وجہ سے رات بھر تڑپا ہوئی. تو صاحب آل محمد صاحب کے بعد مقدمہ پیش ہوا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور آپ کے غلام کی شکایت کرنی ہے، اس نے مجھے پینے کو رات بھر پانی نہیں دیا. آپ نے ارشاد فرمایا تم یہاں پہ مرید ہونے آئے تھے نا، تم یہاں پہ مرید ہونے آئے تھے، ابھی تک تمہاری مراد پکی نہیں ہے. تمہاری مراد مرشد کی طرف نہیں ہے، تمہاری مراد اس پانی سے جڑی تھی جو تم کو کل رات کو نہیں دیا گیا. جس دن تمہاری مراد آل محمد سے جڑ جائے اس دن آنا، ہم تم کو تب بیعت کریں گے. تو ہمارے دادا حضرت حسن میاں صاحب، یہ ان کا مزار مبارک ہے. میرے والد اور میرے دادا کے بیچ میں میرے چھوٹے دادا حضرت احسن العلماء، الحمدللہ میں نے ان کی بارگاہ میں تربیت پائی. کئی ایک گھنٹے ان کی بارگاہ میں گزارتا میں. تقریباً روز مجھے قاری کی سند میرے دادا حضور احسن العلماء نے عطا فرمائی. مجھے قرات کی سند حضور احسن العلماء نے عطا فرمائی. تو حضور احسن العلماء رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ، ہمارے چھوٹے دادا، مجھے یاد پڑتا ہے بیچ میں جملہ یاد آیا مجھے کہ یہ ممبر آج میں دیکھ رہا ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے 1976 1976 میں 3 یا 4 سال کا تھا اس وقت. اختر بھیا، اور یہی جگہ ہے جہاں پہ جہاں بیٹھا ہوں میں، تو نیچے یہاں پہ چھوٹے دادا بیٹھے تھے یہ کپڑے پہنے ہوئے، اور میں ان کے پاس بیٹھا تھا. اور مولانا عبد القادر کھتری پہلے جو ہے وہ خطہ پوشی کی رات میں یہیں پر منبر لگتا تھا. آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے اٹینڈ کیے ہیں وہ کورس، تو وہاں پر مقرر تقریر کرتے تھے اور میں اپنے دادا کو دیکھتا رہتا تھا. حضور حسن میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ
تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس وقت بالکل بے ترتیب میرے دماغ میں اس وقت کوئی کنیکشن نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ یہ عمامہ پہننے کے بعد صرف ایک چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میاں تم آزاد نہیں ہو، تمہارے اوپر کئی لوگوں کا بوجھ ہے، کئی لوگوں کا کیا بخشوانے کا نہیں، وہ تو ہم کبھی نہیں کروا سکتے۔ یہ سب باتیں ہمارے یہاں نہیں ہوتی کہ مرشد جو ہیں وہ مریدوں کو بخشوائیں گے، نہیں، ہمارے اوپر بوجھ ہے، اس لیے ہے، اس بات کا ہم کو احساس ہے کہ اتنے بہت سارے مسلمانوں کو ہم سے جو توقعات ہیں، ہم سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو ہم اللہ سے یہی، اور ابھی میں وہاں گیا اندر اچھے میاں گیا تو میں یہی دعا کر کے آیا کہ یا اللہ ابو الفضل تائید عطا فرما غیبی کہ میں جو کچھ خدمت ہو سکے ان کی آسانی سے کر دوں اور ان کی توقعات پر میں کھرا اتروں۔ پیری مریدی آج کل پیری مریدی کا معاملہ بدل گیا ہے۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت اچھی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مرید ہونا واجب اور فرض نہیں ہے۔ سن لو اس بات کو، ایک خانقاہ میں بیٹھے ہو اور تم کو ایک مسند کے خادم سے یہ بات سننے میں لگی ہے، ظاہر سی بات ہے اگر آج کل کے زمانے کو دیکھو تو پیر لوگ شاید میرا ویڈیو دیکھ کر کہیں کہ پیر صاحب جو ہیں وہ دکان بند کرنے کے چکر میں، مگر نہیں، مرید ہونا واجب و فرض نہیں ہے، اس لیے کہ مرید ہونے کا فلسفہ سمجھنا پہلے ہمارے اوپر واجب ہے کہ مرید ہوتے کیوں ہیں۔ اکثر میں بچوں سے جو نئے نوجوان ہیں آتے ہیں میرے پاس تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا تمہیں معلوم ہے مرید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے نہیں حضرت وہ ہمارا پڑوسی آ رہا تھا تو ہم بھی آ گئے، اور ہم نے سنا تھا کہ آپ کے پاس آ کے جو بیعت ہوتا ہے اس کو بہت روپے پیسے ملتے ہیں، اس کو نیا گھر مل جاتا ہے، اس کو آپ ایسا تعویذ دیتے ہیں کہ اس کے اوپر آسمان سے دولت کی بارش ہونے لگتی ہے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ۔ پیری مریدی کا فلسفہ پورا کا پورا اٹھا کے طاق میں رکھ دیا اس بندے نے۔ یہ آج کل کا ذہن ہے پیری مریدی کا کہ دنیا طلب کرنے کے لیے جو دکان سب سے بڑی ملے اسی دکان پہ جا کر سودا کر دو، یہ آج کل کا پیری مریدی کا معیار بن گیا ہے۔ حالانکہ پیری مریدی دنیا طلب کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مرید تب ہونا، سنو میں تم سے سب سے بات کر رہا ہوں، مرید کب ہونا؟ جب تم پنجگانہ نماز اس کے وقت پہ ادا کرنے لگنا، تب مرید ہونا۔ جب تم رمضان کے روزوں کی اگر عذر شرعی نہ ہو پابندی کر لینا، تب تم مرید ہونا۔ مالدار ہو، اپنے مال پیسے اگر تم زکوٰۃ ادا کر رہے ہو وقت پر، غریبوں کو ان کا حق دے رہے ہو، تب تم مرید ہونا۔ مال والے ہو، حج فرض ہو گیا، حج کرنے جا کے آ گئے، تب تم مرید ہونا۔ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب جب تمہارا کمپلیٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد اگر تمہارے دل میں ایک خوف اٹھے کہ اب مجھے اس سے اوپر کے لیول پر جا کر، تھوڑا اور اوپر جا کر مجھے اللہ تعالیٰ کی دوستی اور قرابت میں زیادتی کرنا ہے، تب آ کے کسی خانقاہ پر کسی معتبر پیر سے اس کی بارگاہ میں
شرف بیت حاصل کرنا. یہ میں ایک عام آپ کو درس دے رہا ہوں. یہ درس ہمارے بزرگوں نے ہم کو دیا ہے. ہم الحمدللہ کسی سے نہیں کہتے، بلکہ میں اکثر جو لوگ میرے دوست ہیں جو مجھے جانتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے ممبروں پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آئیے حضرت سے بیعت ہو جائیے، میں کہتا ہوں میری کوئی بیعت دکان نہیں ہے جو آپ مجھے پروڈکٹ کی طرح بیچ رہے ہیں. میں بہت سلیکٹیو ہوں مرید کرنے میں، یہ پیری مریدی کے بارے میں، اور میں بہت ہی پریکٹیکل انسان ہوں. ہمارے دادا جن کے یہاں آج ہم گئے تھے، دادا پیر حضرت شاہ عبدالجلیل مانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے باپ میر عبدالواحد بن گرامی. میر عبدالواحد بن گرامی کون؟ میں ان کی بہت ساری پہچانیں آپ کو بتا سکتا ہوں، مگر ان کی ایک پہچان صرف یہ بتاؤں گا کہ میر عبدالواحد بن گرامی وہ شخص جو ایمان ابو طالب کا قائل تھا. بس یہ ان کی پہچان کافی ہے. میر عبدالواحد بن گرامی، اور میر عبدالواحد بن گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مرشد اجازت حضرت حسین سکندرآبادی نے جب آپ کو خلافت بخشی اور آپ سے کہا جاؤ مرید کرو، تو آپ نے مرید نہیں کرنا شروع کیے. ایک دن مرشد نے بلا کے پوچھا کہ بتاؤ تم نے مرید کیوں نہیں کیے؟ تو حضرت میر صاحب فرمانے لگے کہ حضور میں کہاں ذمہ داری لیتا پھروں گا اتنے بہت سارے لوگوں کو کی بخشوانے کی، میں خود بخشا جاؤں یہی بہت بڑی بات ہے. تو حضرت میر صاحب سے ان کے مرشد نے ارشاد فرمایا، بیٹے ہم جو مرید کر کے اپنا حلقہ بڑھاتے ہیں وہ اس لیے نہیں بڑھاتے کہ ہم ان کی بخشش کے ذمہ دار ہو جائیں، بلکہ ہم اس لیے بڑھاتے ہیں کہ ہمارے حلقے میں اگر کوئی نیک انسان ہو تو قیامت کے روز ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے. یہ ہمارے خاندان کا منصوبہ ہے، یہ ہمارے گھر کی تربیت ہے. آپ یہ میرے بچے سب بیٹھے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک ماشاءاللہ، یہ پورا کنبہ بیٹھا ہے. آپ میری اولاد سے پوچھ لیجئے گا، ان سب کو میرا اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہے کہ بیٹا کسی سے بھی تم ہاتھ نہیں چمواؤ گے. اپنے بچوں کو اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہے. کوئی شخص ہمارے پیر بھائیوں میں سے کوئی اگر آگے بڑھ کر کسی بھی بچے کا ہاتھ چومتا ہے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے کہ نہیں، ابھی ہم اس پوزیشن پہ نہیں پہنچے کہ آپ ہم کو اس غائب درجے کا احترام دیں. آپ کی محبت سر آنکھوں پر. یہ جو رواج اور رسوم ہمارے حلقوں میں رائج ہے، یہ آج میں بہت دیر بیٹھ کر وہاں پر غور و فکر اور مراقبہ کر کے آیا، اور اپنی قوم کے سامنے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ ان رسوم سے اوپر اٹھنے کا وقت آ گیا. اور میں مرشدان اعظام سے، علماء کرام سے اپنی گفتگو کے ذریعے جو پوری دنیا میں اس وقت نشر ہو رہی ہے یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی عزت کا پاس و لحاظ رکھنا، مسلمان کی عزت کا پاس و لحاظ رکھنا یہ ہر فرض سے پہلے فرض ہے. ہر فرض سے. میں ایک فقہی مسئلہ بتاتا ہوں. ایک بازار ہے، مجھے معاف کرنا وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن فکر نہ کرو، یہ کہتے ہیں نا اچھی ڈش بنانے کے لیے وقت لگتا ہے. تمہارے لیے اچھی ڈش تیار ہے مگر یہ تھوڑا بہت صبر کرنا ضروری ہے. تو صاحب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ.
میاں کو بہت بھوک لگ رہی ہے. میں نے کہا بیٹا میں بھول گیا میں کیا بول رہا تھا. تو سلطان میاں کہنے لگے ڈش. میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں. ایک فقہی مسئلہ بیان کر رہا تھا میں, اور وہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ کسی بازار میں حرام و حلال دونوں مال کی خرید و فروخت جاری ہے, اور اس بازار میں مسلمان آتے جاتے ہیں, خرید فروخت کرتے ہیں. حرام مال بھی ہو سکتا ہے, انہوں نے خرید فروخت کری ہے. فقہا فرماتے ہیں, متاخرین فقہا, اور فتویٰ بھی اسی قول پر ہے کہ وہ مسلمان کہ جو ایسے بازار میں جا کے خرید و فروخت کرے جہاں پہ حرام اور حلال دونوں مال کی آمیزش اور اختلاط ہو, اور مفتی سے استفتاء کیا جائے, ایسے مسلمان کے بارے میں خبردار خبردار ایسے مسلمان پر حرام کاری کا فتویٰ ہرگز صادر مت کرنا, کیونکہ عصمت مسلم کی حفاظت یہ ہر فرض سے بڑا فرض ہے, مسلمان کی عزت. تو میں یہ پیغام تمام مدارس, خانقاہوں, مسجدوں, سب کے ائمہ کو دینا چاہتا ہوں کہ پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ان کھوکھلی رسوم سے ہمیں اوپر اٹھنا ہے. محبت کرتے ہو ہم سے؟ کرتے ہو؟ ارے جبھی تو اتنا دور سے آئے ہو, ہے کہ نہیں؟ کوئی شک نہیں ہے ہم کو کوئی شک نہیں. ہم نے کہا نا کہ ہم کو سکھایا گیا ہے آپ کے دل کو دیکھنا, اور ہم آپ کا وقفہ باللہ شہید آپ کا دل دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا خلوص ہے. تو محبت کرتے ہو, ہاتھ پیر چومنے سے محبت کا ثبوت مت دو, اپنی محبت کو ویلیڈیٹ مت کرو. تمہاری محبت کو ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ پیر صاحب کے ہاتھ پیر چومیں گے تبھی پتہ چلے گا پیر صاحب کو کہ ہم ان کے مرید ہیں. ہاتھ پیر مت چومو, لیکن پیر صاحب تم کو جو تمہارے دین کے بارے میں بتائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ ہوتی ہے اصلی محبت, یہ ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے انسان بیعت ہوتا ہے اپنے مرشد سے کہ مرشد, ہم تو اور کسی کو نہیں جانتے. آج کل تو صاحب ہر کوئی پیر بن جاتا ہے, ٹام ڈک ہیری نتھو بدن کلن بھبن سب بن جاتے ہیں پیر. مگر ہماری نظر میں پیر وہی ہے جو اصولی علوم اور فنون پڑھا ہوا ہے درس گاہ میں, عالم دین کامل, وہی پیر بننے کا مستحق ہے. اور یہی تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو دی ہے کہ بیٹا علم دین بقدر ضرورت جب حاصل کر لینا تب پیری مریدی یہ سب تمہارا, یہ ساری خلافتیں تمہاری. مگر یاد رکھنا کہ ہم پیروں سے محبت بہت کرتے ہیں مگر پیر زادوں کو ہم انکریج نہیں کرتے, پیر زادی کو ہم انکریج نہیں کرتے. آپ پیر ہیں, آپ عالم ہیں ہمارے سر آنکھوں پر, اور یہی تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو دی ہے, اپنی اولاد کو ہم نے یہی سکھایا ہے, اور یہی پیغام ہم آپ تمام بھائیوں کو دینا چاہتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کل, 2 دن سے میں عرض کر رہا تھا کہ جب ان بارگاہوں میں جانا تو ان بارگاہوں میں جا کے مراقبہ کرنا, تم کو اپنی توجہیں تم ان کے قدموں میں لگاؤ گے. اس بات کی میری گارنٹی ہے کہ تم کو کسی نہ کسی قسم کا اچھا میسج ان کے دربار سے ضرور حاصل ہو جائے. بس اپنی اس بات پر میں معذرت چاہتا ہوں. اصل میں ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں ہے کہ خرقہ پوشی کی رات میں وہ خادم سجادہ کچھ بولے, کیونکہ بولنا بہت دشوار ہوتا ہے ہمارے لیے اس رات میں. مگر پھر بھی ہمارے دوست و احباب کا, بالخصوص میرے برادر عزیز سید زلفی میاں صاحب کا یہ حکم تھا
جس کو میں بدل آیا، اور سمع خراشی کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یقین جانے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب آپ کو ہم سمع کی محفل میں لے چلیں گے، جو ہمارا سمع منعقد ہوگا باغ زہرا میں۔ آپ حضرات تشریف لائیں، مجھے بھی اجازت دیں، میں نے دعائیں کی ہیں، دعا کیجیے کہ وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کر دے۔ آپ تمام حضرات کے حق میں جو دعا کری ہے میں نے، اللہ تعالیٰ میری اس ٹوٹی پھوٹی گنہگار زبان سے جو بھی دعائیں نکلی اللہ رب العزت انہیں قبول فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے۔